بہت سارے سوال پوچھے گئے کہ غیر ضروری خیالات جو ہر وقت ہمیں ستاتے رہتے ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ گو اس سوال کا مکمل جواب دینا ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ ہر ایک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس پرابلم کو کیسے ہینڈل کرے۔ تاہم اس سلسلے میں میں نے کچھ جرنلائزڈ باتیں سوچی ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ اس کے جواب دینے کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ریئل کیس اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ چند بہت مفید باتوں کا پتہ چلے جن کے ذریعے سے غیر ضروری خیالات سے نجات حاصل کرنے اور ان سے چھٹکارا پانے کی کچھ نہ کچھ تدبیر آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ شکریہ۔ اس کو ریکارڈ اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اور اسٹوڈنٹس کو اور آپ کے جیسے پرابلم ہیں ان کی یا پیشنٹ کی مدد کر سکیں۔ تو یہ آپ کی اجازت سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اور اگر یہ ہم اس کو ڈسپلے کہیں کریں گے تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اللہ آپ کو اجر دے گا اس کا انشاءاللہ۔ ویسے آپ ہماری بیٹیوں کی طرح، چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں۔ السلام علیکم۔ دسو کی ہوتا ہے؟ اردو بولو گے پنجابی؟ جو جیسے آپ اردو بولیں، پنجابی جیسے مرضی بولیں۔ بتائیں کیا پرابلم کیا ہے جو آپ نے بتایا تھا؟ پرابلم یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے مجھے، کوئی بھی کچھ کہہ دے ٹینشن بہت زیادہ لے لیتی ہوں میں نا، اور یہ نہیں کہ اگر چپ کر کے بیٹھ جاؤں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ چلو چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو خود ہی اندر ختم ہو جائے بات، نہیں، لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کرتی ہوں، بات کو جیسے بندہ کھینچ لے، لمبی کری جائے، اپنی پاس سے ہی باتیں جوڑ کے بتاتی رہتی ہوں، یہ کہہ دیا اس نے، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اب مجھے آپ کو خود بھی احساس ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بات تو کسی نے چھوٹی سی کر دی، بات تو چپ کر کے تو وہیں ختم ہوگی، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے، بات کو خود ہی لمبا کر اچھا لیکن آپ میرے پاس تو آئی تھیں گردن کے نیچے اپنی گلٹی کا علاج کرانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا تو میں نے سارے مسائل بتا دیا۔ تو وہ جو آپ کو جو گلٹی تھی نا، وہ صرف آپ کا دماغ ایک بہانہ بنا رہا تھا، تو اس گلٹی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نہیں، وہ تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی وجہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا گردن کو کھچاؤ رہتا ہے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ کے سر میں درد رہتا ہے؟ سر میں درد تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ہے یا ویسے ہی میرے نا بہت زیادہ درد ہوتی ہے، تقریباً ہفتے میں 3-4 بار، اور اتنا درد کرتا ہے نا، کوئی بھی پین کلر لے لوں اس سے نہیں سکون ہوتا۔ صبح زیادہ درد ہوتا ہے یا شام کو ہوتا ہے؟ کسی ٹائم، بعض ٹائم تو صبح سو کے بھی اٹھوں اسی ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ نیند کیسی آتی ہے؟ نیند ڈاکٹر صاحب اتنی پرسکون نہیں ہے، رات کو بھی جیسے نہ تو جاگ رہی ہوتی ہوں نہ سو رہی ہوتی ہوں۔ جب صبح اٹھتی ہیں تو فریش محسوس کرتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، فریش نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کھانے کی ترتیب کیسی ہے؟ کھانا بس کسی ٹائم تو ٹھیک ہے، کھا لیتی ہوں جتنی بھوک ہو، کسی ٹائم تو بالکل بھی ایک نوالا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا نا۔ صحیح ہے۔ اور شادی شدہ ہیں آپ؟ جی، 2 بچے ہیں میرے۔ کیا عمریں ہیں بچوں کی؟ بیٹا میرا 3.5 سال کا اور بیٹی 2 سال۔ اچھا، بچوں کو تو نہیں ڈانٹتی؟ کہ بچوں کو بھی ڈانٹ لیتی ہوں۔ وہ چھوٹے سے بچے کو ڈانٹنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر اس نے کوئی تھوڑا سا بھی کمرے کی کسی چیز کو چھیڑ دیا، یا اگر اپنی پسند کی کوئی چیز لے لی کسی ٹائم، تو چلو ٹھیک ہے لے لو، کسی ٹائم تو بہت زیادہ ڈانٹتی ہوں، اس وجہ سے۔ ہاں جی، مارتی بھی ہیں؟ جی، مار بھی لیتی ہوں کسی ٹائم بچوں کو نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے ہسبینڈ اسی بات پہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ پاس ہی گھر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی ناراض ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ اسی بات سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ بچوں کو نہ کچھ کہو، لیکن یہ کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ سب نا۔ اچھا، تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ کیفیت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کو دور بھی کرنا چاہتی ہیں؟ جی، میں بالکل کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کو میرے 5 سال ہو گئے ہیں، پہلے 3 سال بہت پرسکون گزرے ہیں نا، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا برداشت کر لیا، کمرے میں 10 منٹ بیٹھ کے خود سے رو بھی لیا۔ تو آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جب پہلے بھی لوگ کہتے تھے تو ان کا قصور نہیں تھا، آپ کا ہی تھا؟ نہیں، جو بات تھی ایک تو بندے میں اگر ہو وہ خامی تو وہ تو کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، اگر نہ ہو تو پھر تو دوسرے بندے کو ظاہری بات ہے غصہ تو لگتا ہے۔ اچھا، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو کتنے بہن بھائی آپ؟ ہم ماشاءاللہ 8۔ آپ کا کون سا نمبر؟ میرا 5واں۔ اچھا، تو گھر میں کیسا حالات تھے؟ گھر میں بھی کوئی لڑائی جھگڑی تھی؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی میں آ کے؟ شادی کے بعد اور اب 2 یہ سال آپ کو کیا لگتے ہیں؟ یہ میرے دیور ہیں۔ دیور ہیں؟ اچھا، تو ویسے پتہ نہیں چھوٹا بھائیوں کی طرح ہی ہوتا ہے دیور؟ بالکل۔ تو یہ آپ کے عزیز ہی ہیں، آپ کے جو خامد ہیں؟ اچھا، تو وہاں کو گھر میں کوئی مسئلہ؟ یہ تو دیکھو بالکل ایسے آپ کو لے کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے ان سے اچھی دوستی، تو ان سے تو اچھی دوستی ہوگی بالکل بڑی بہنوں کی طرح۔ بہت بہت اچھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گھر والے
وہ جیسے درانیوں جٹھانیوں میں تھوڑی سی بات ہوگی وہ بھی نہیں ہے, وہ ہے, تو وہ اگر کہہ دی وہ مجھے سب ہی کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہے, جہاں کٹھے لوگ ہیں وہاں تو ہوتا ہے. میں پہلے ڈاکٹر صاحب برداشت کرتی تھی, لیکن اب نہیں کنٹرول کرتی نا خود پہ, میں بہت زیادہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس سارے میں اگر ہم 100 نمبر دیں, اس میں سے کتنا قصور آپ کا ہے 100 میں سے, اور کتنا گھر باقی لوگوں کا, باقی دنیا کا ہے, یا آپ کے معاشرے کا کتنا قصور ہے؟ اگر غلط بات کہیں تو پھر تو میں اپنے 30% ہی لوں گی, اگر زیادہ بولنے کے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی آپ نہیں ہوتی, تو برداشت تو غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ پتا نہیں آپ وہ ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے, پہلے تو اگر کسی نے غلط کہہ دیا صحیح کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں, میں برداشت کر لیتی تھی. یہ نا کہ اپنے ہسبینڈ پہ تھوڑا سا غصہ نکال لینا, وہ بھی بہت اچھے ہیں, چپ کر کے انہوں نے سن لینا. چلو تو اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں نا, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, بالکل بھی قصور نہیں ہے. دیکھیں آپ کے یہاں پھوڑا نکلاؤ, میں نے جیسے آپ کو بتایا, تو اس میں آپ کا کوئی قصور ہے؟ یا آپ کو بخار ہو جائے آپ کو قصور ہے؟ کسی کو یرکان ہو جائے تو کوئی قصور ہے؟ یہ جو کچھ آپ کو ہو رہا ہے نا, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ جان کے ایسے کرتی ہیں. ہمارے جسم کے اندر بعض کیمیائی مادے ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا مزاج گو ہمارا ماحول بھی اس کو متاثر کرتا ہے, ہماری ٹریننگ بھی متاثر کرتی ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک بیماری ہے بیسیکلی. جس طرح پھوڑا نکلنا ایک بیماری ہے نا, جس طرح ہمارا جسم بیمار ہو سکتا ہے نا, اس طریقے سے ہمارا مائنڈ, دماغ نہیں کہہ رہا, دماغ کا تو ہوتا ہے کوئی رسولی ہو گئی, کوئی مرغی ہو گئی, دماغ نہیں میں کہہ رہا, آپ کا مائنڈ جو ہمارا سوچنے والا دماغ ہے نا, اس میں بعض اوقات پرابلم ہو جاتا ہے. یہ تو مجھے ڈاکٹر صاحب میرے ساس مدر ان لاء نے بھی کہا ہے کہ آپ جیسی پہلے تھی ویسی اب نہیں ہے. بہت ٹھیک ہو جائے گی. ایک تو اس کام کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, سائیکیٹرسٹ, اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ میں آپ کو بھی بعد میں بتاتا ہوں. دوسرا, تھوڑی سی ہدایات آپ کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان خیالات سے لڑائی نہیں کرنی. جیسے آپ کے ذہن میں خیال آ گیا نا, غصے کا ہو گیا, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کیوں خیال آ گیا, اس کو دیکھتے رہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, یہاں پھوڑا نکلا ہے نا آپ کا, اس کا علاج کرائیں, دوائی کریں, جو آپریشن کرانا ہے وہ کریں, لیکن ہر وقت پھوڑا نہ کرتی رہیں. آپ کو یہ خیالات آتے ہیں نا جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, آنے دیں. ابھی دروازہ کھلا تھا نا, وہ لڑکا آیا تھا بلال, ابھی یہ ارم جو ہے یہ چلی گئی, یہ آ کے ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے ادھر, یہ آگے آ رہی ہے نا, اس طرح کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نا, اس طرح اپنے خیالات کو بھی دیکھتے رہے ایسے, یہ خیال آ گیا, یہ خیال آ گیا, یہ آ گیا, یہ چلا گیا. ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ خیال آپ ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. آپ کا نام کیا ہے؟ فرزانہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ فرزانہ وہ خیال ہے, لیکن فرزانہ خیال نہیں ہے. خیال اور ہے, آپ اور ہے. جب ہم کہتے ہیں نا مجھے غصہ آ گیا, کہنے مینو غصہ آ گیا, میں غصہ ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. مینو غصہ نہیں آیا, غصہ الگ ہے, میں الگ ہوں. یعنی غصہ آپ نہیں ہے. جیسے یہ کپڑے آپ نہیں ہیں, فرزانہ نہیں ہے, ایک فرزانہ کی چادر ہے. تو جیسے چادر آپ کے اوپر ہے نا, اس طرح غصہ آپ کو پکڑ لیا غصے نے, لیکن غصہ آپ نہیں ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آ گئی؟ جس وقت آپ کو آپ یہ مشق کریں, جب بھی میں آپ کو ایک اور بھی ٹیکنیک بتانے لگا ہوں, پھر میں آپ کو دوائیوں والی بات بتاؤں, کیونکہ دوائیاں بھی آپ کو ضرورت ہوں گی. جس وقت آپ کو یہ خیالات آتے ہیں نا, آپ ان خیالات کو آنے دیں, صرف الرٹ رہیں, چکنے رہیں, اور دیکھ لیں کہ مجھے خیالات آ رہے ہیں, ان سے لڑائی نہ کریں. یہ نہ کہ ہمیں خیال نکل جائے, خیال نہیں. بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خیالات. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں, وہ 1 سال ہو گیا بھائی میرے کے مجھ سے چھوٹا ہے, اس کی ڈیتھ ہو گیا, اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن عموماً ہمارا دماغ جو ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے اس کو ایک بہانہ بنا لیتا ہے, جو اسے کہتے ہیں ہک. جیسے گھر میں ہک لگی ہوتی ہے نا, ہم کوٹ بھی اس پہ ٹانگ دیتے ہیں, شرٹ بھی اس پہ ٹانگ دیتے ہیں, ٹوپی بھی اس پہ ٹانگ دیتے ہیں, چھتری بھی ٹانگ دیتے ہیں. تو ہمارے دماغ میں ایک ہک ہوتی ہے. جب بھی ہمیں ٹریجڈی کوئی ہوتی ہے نا, تو وہ ہک بن جاتی ہے ایک, تو ہم ہر چیز اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ میں کیا کروں, میرے ساتھ تو یہ ٹریجڈی ہوگی. وہ بھی ہمارا دماغ چکر دیتا ہے. تو ہم بات کو مختصر کرتے ہیں. دیکھیں, ایک تو کچھ تو دوائیاں آپ کو بھی پتہ چل جائیں گی, جو ایک سائیکیٹرک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی جتنی. اس کے علاوہ آپ نے خود مشق کرنی ہے, اور ایک چھوٹا سی ٹیکنیک ہے, چھوٹی سی ٹیکنیک. اردو پڑھ لیتی ہیں آپ؟ یہاں لکھیں, مجھے غصہ آیا ہوا ہے, مجھے غصہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا, یہ سمجھیں ایک تعویذ ہے. اس کو آپ نے یوں پکڑ کے نا, تو یہ اپنے پاس رکھ لیں اور اپنی جیب میں ڈال لیں. اور اب پتہ کیا کرنا ہے, جس وقت آپ کو وہ کیفیت ہونا, صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ کاغذ پکڑ کے نکال کے دیکھنا ہے. میری بات سمجھ رہی؟ آپ حیران ہوں گی کہ ایسے لگے گا آپ کو جیسے یہ جادو ہو گیا ہے. جو ہی آپ کو وہ کیفیت ہوگی, آپ کاغذ نکالیں گی نا, آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا.
آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 پہلا کام کیا کرنا ہے، خیالات کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. خیال آتے رہیں جاتے رہیں آتے رہیں دیکھتے رہیں ان کو، دیکھتے رہیں اچھا امن غصہ آیا ہے، امن غصہ آیا ہے. جب آپ ایسے کریں گے تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ لگے گا خیال اور ہیں آپ اور ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گی تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، ہاں خیال ہیں جو آ رہے ہیں آپ کو. تو تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال نا الگ الگ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، وقت لگے گا لیکن ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ نے یہ جو تعویذ میں نے آپ کو دیا نا، بابا جی نے جو پڑھ کے تعویذ دیا، صرف چونکہ ہم جس وقت غصے میں ہوتے ہیں نا ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم غصے میں ہوتے ہیں. تو جو ہی بیٹا آپ کو غصہ آئے نا اپنی صرف یہ یاد رکھنا ہے، کوئی میرا کاغذ کتنے میرے بچوں کو بتا دیں، اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں، یہ جو دیور ہیں آپ نے ان کو، امی کو، ساس کو، سب کو بتا دیں کہ جب میں غصہ آئے نا تو میرا کاغذ کاٹ کے دے دینا ہے. تو جتنی دیر میں کاغذ ملے گا نا آپ کا غصہ چلا جائے گا. اور کچھ دوائیاں ہیں جو آپ کو دی جائیں گی انشاءاللہ. کچھ اور بات پوچھنی؟